آج 12 پارے پورے ہو گئے، جس میں سورہ یونس کی بقیہ آیت، سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کی ابتدائی آیت کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یونس میں یوں تو بہت سے بیانات ہیں، لیکن خاص کر یہ سورت حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا ایک خاص واقعہ ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہے۔ واقعہ ہے مچھلی کا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور قوم نے انکار کیا، مسلسل انکار کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، کہیں اور کے لیے نکل گئے۔ راستے میں سفر سمندری تھا، کشتی پر بیٹھے، ابھی کچھ سفر ہی کیا تھا آپ نے کہ سمندر میں طوفان اٹھا اور کشتی ڈوب گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور تقریباً 7 دنوں تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 7 دن کے بعد مچھلی نے آپ کو بخیر و عافیت پھر کنارے پر چھوڑ دیا۔ یہ پورا واقعہ ہوا، اور ادھر آپ کی قوم جو تھی جس کے نافرمانی کی وجہ سے آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا، وہ قوم بھی تائب ہوئی، انہوں نے بھی توبہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر سورہ یونس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ آج کی تلاوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس پہنچے اللہ کا پیغام لے کر۔ فرعون نے آپ کو جادوگر کہا، پھر جادوگر سے آپ کا مقابلہ کروایا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں جو پیچھے بھی گزریں۔ اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور راستے میں آپ لوگوں نے سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے، سمندر سے آپ نے سفر کیا، سمندر نے راستہ دے دیا، آپ پار ہو گئے، فرعونی جو آپ کے پیچھے چلے تھے وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ یہ بھی آج کی تفسیر میں بیان ہوا ہے، آج کی تلاوت میں اس کا بھی ذکر ہوا۔ سورہ ہود، اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان میں سے چند چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کی ہیں، انشاءاللہ ان پر روشنی ڈالوں گا۔ سورہ ہود سے آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 8 میں ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 9، 8 آیت ختم ہونے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ فرماتا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم اپنی جانب سے انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں۔ رحمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، بے اولاد کو اولاد دینا، غریب کو دولت مند کر دینا، تنگ دست کو رزق میں کشادگی دے دینا، کچھ بھی اللہ کی رحمت، کوئی بھی عنایت۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم کسی تنگ دست کو رحمت عطا کریں، ثم نزعناها منہ، پھر کسی وجہ سے وہ رحمت اس سے لے لیں، یا تو اس شخص کی نافرمانی ناشکری کی وجہ سے، یا پھر آزمائش کے طور پر، انہ لیئوس کفور، تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ فرض کریں ایک آدمی غریب تھا، اللہ نے دولت دی، پھر لے لی، تو اب کیا کرتا ہے آدمی؟ بھئی اللہ کا کرم تو مجھ پہ ہوتا ہی نہیں ہے، ساری آزمائشیں میرے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے، جتنی ناشکری ہو سکتی ہے آدمی کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، اللہ کے دیے سے ہے،
تو جب اللہ نے دیا، پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ تب اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اگر اللہ نے لے لیا تو اسے آزمائش سمجھ کر صبر کرے۔ لیکن عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم انہیں دولت دیں اور لے لیں، دولت دینے کے بعد رحمت نازل کریں اور چھین لیں، تو آدمی نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر کسی تکلیف کے بعد اسے آرام دیں، کسی تکلیف کے بعد اسے آرام دے، فرض کریں ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی، چھین لی، کچھ دنوں تک آزمائش میں رہا، پھر اللہ نے دولت دی، تو اب کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تکلیف کے بعد ہمیں آرام پہنچائی تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن آدمی عام طور پہ ایسا نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد اپنی نعمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ، تو کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مصیبت میری دور ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، خوش بھی ہوتا ہے اور غرور بھی کرتا ہے۔ لوگوں کا سینہ چوڑا ہو جا رہے، یہ ایسے تھوڑی ملا، بڑی محنت کی ہے میں نے، دن رات ایک کر دیا میں نے، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، قسمت سے لڑائی لڑی ہے، قسمت کو ہرا دیا۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ فخریہ باتیں کرتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، جبکہ نہیں، نعمت ملنے پر شکر گزار ہو اور نعمت جانے پر صبردار ہو، یہ ایک بندے کی شان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نعمت گئی تو بڑے سینہ پیٹنے لگا بیٹھ کر، اور نعمت ملی تو کہا میں تو اس کا حقدار ہی تھا جو مجھے ملا، یہ تو میری محنت سے ملا ہے، دن رات ایک کر دیا میں نے۔ بھائی آپ سے زیادہ دن رات ایک کرنے والے مزدور دن بھر مزدوری کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، پھر وہ 500 روپے روزانہ کیوں کماتے ہیں؟ اگر آپ کی محنت صحیح، آپ کو روزانہ 5 لاکھ روپے یا 5,000 ملتے ہیں، وہ محنت سے نہیں ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، خاص عنایت ہے۔ ورنہ آپ سے زیادہ مزدوری ایک مزدور کرتا ہے جو کھیت میں، فیکٹری میں، کمپنی میں دن بھر گرمی میں محنت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی محنت پر آپ کو روزانہ 10,000 ملتے ہیں تو اس مزدور کو کتنا ملنا چاہیے؟ اگر اللہ نے آپ کو اس مزدور سے زیادہ دیا ہے اور محنت اس سے کم ہو رہی ہے تو یاد رکھیے خالص اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب چاہیے کہ ہم شکرانہ ادا کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ یہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن خاص لوگوں کے بارے اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایسے موقع پر صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کیسے موقع پر صبر کرتے ہیں؟ کوئی نعمت چھین لی جائے، اولاد تھی، کسی اولاد کا انتقال ہو گیا، دولت تھی، دولت ختم ہو گئی، کاروبار میں گھاٹا لگ گئے، کچھ بھی ہوا، ایسے موقع پر صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ جب نعمت ملتی ہے تو شکرانہ ادا کرتے ہیں، صدقے کے طور پہ دولتیں نکالتے ہیں، یا نماز کی کثرت کر دیتے ہیں، نماز میں بڑھوتری کرتے ہیں، نوافل پڑھنے لگتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں تو اللہ نے بھلائی دی ہی، قیامت کے دن انہیں مغفرت ملنی ہے اور بڑا اجر ملنا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت ملے تو متکبر نہ بنو، یہ مت کہنا کہ یہ صرف میری محنت سے ملا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ پڑے ہیں مزدور خانوں میں۔ یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ مجھ جیسی محنت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو 400-500 روپے دہاڑی کماتے ہیں، اور مجھے اللہ نے 5,000 یا 10,000 یا 20,000 یا لاکھ روپے دن کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کا خالص احسان ہے۔ کچھ ملے تو شکر گزار ہوں، اور کچھ چھن جائے تو صبر کریں، یہی ایک بندے مومن کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا کچھ انبیاء، یہ جو سورہ ہود ہے اس میں کچھ مختصراً کچھ انبیاء اور ان کی امت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
اور آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی پرستی تم نے کی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن تم سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچایا، تو قوم کا جواب اللہ فرماتا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ تو اس قوم کے سردار نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد جواب میں کہا، سب سے پہلے اس نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو بشر ہی دیکھتے ہیں اپنی طرح۔ کیا کہا؟ ہم آپ کو اپنی طرح بشر ہی دیکھتے ہیں، یعنی آپ اگر نبی ہیں تو آپ کو انسان تو نہیں ہونا چاہیے، فرشتے ہوتے، کچھ الگ ہوتے، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ یہ کہہ کر قوم نے آپ کی دعوت و تبلیغ ٹھکرائی، اور ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا یہ کافروں کا جملہ ہے، نبی کو اپنی طرح بشر کہنا۔ یہ سبق ملتا ہے، کس نے کہا تھا؟ اللہ فرماتا فقال الذین کفروا من قومہ، کافروں کے قوم کے سردار نے کہا تھا، گئی تھی یہ بات، کیا کہا تھا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنی طرح ہی بشر دیکھتے ہیں، آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ انبیاء بشر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہوتے۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا، شاگرد اپنے استاد کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا، مرید اپنے پیر کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا، تو کوئی ایک امتی نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ انبیاء بشر ہوتے ہیں، لیکن بشریت کاملہ کے درجے پر فائز ہیں، اللہ انہیں عیوب سے پاک رکھتا ہے۔ تو نبی کو اپنی طرح بشر کہنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی خیر منائیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں سرسری طور پر کہ آپ کی اتباع ہم میں جو کمتر لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہم میں جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں، مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، وہ تو آپ کے پیچھے جا نہیں رہے، غریب طبقے کے لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیشہ دین غریب طبقوں میں ہی زیادہ رہا ہے، بڑے لوگوں کو فرصت کہاں ہے دین کے لیے یا نماز کے لیے یا دعوت و تبلیغ کے لیے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں اللہ جنہیں دولت بھی دیتا ہے اور توفیق خیر سے بھی نوازتا ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تو قوم نے کہا، قوم کے سردار نے کہا، ہم اپنے آپ پر آپ کو کوئی خاص فضیلت آپ کی دیکھ نہیں رہے ہیں، ہمارے خیال سے آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور کتنے دن کی؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 950 سال، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 1000 سال، اور 950 سال اگر عمر ہے تو نہیں بھی تو کم از کم 900 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کی، اور مسلمان ہونے والے کی تعداد گنے چنے لوگ بس مسلمان ہوئے تھے اتنے لمبے عرصے میں۔ خیر، آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، آپ سے جتنا بن پڑا آپ نے کیا، اور اخیر میں جب آپ قوم کے رویے اور ان کی عادت سے عاجز ہو گئے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں۔ آپ نے کشتی بنائی، اور آپ کے تابعدار، آپ کے پیروکار جو لوگ مسلمان ہوئے تھے سب کشتی میں بیٹھے، اور زمین پر جتنے جاندار تھے ان میں سے ہر ایک جوڑا لینا تھا۔ مثلا کوا ہے تو نر مادہ کوا لے لیجئے، طوطا ہے نر مادہ طوطا لے لیجئے، اس کے علاوہ جو بھی ہے، بکری ہے نر مادہ بکری لے لیجئے، بھیڑ ہے نر مادہ بھیڑ لے لیجئے، سب کو کشتی پہ سوار کیا، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ وہ ایسا طوفان تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ویسا طوفان کبھی نہیں آیا، پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، ایک علاقہ نہیں تھا دنیا میں جاندار کے نام پر۔ اس کشتی میں جو سوار تھے بس وہی تھے،
حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے تابع دار، آپ کے گھر کے کچھ افراد، ان میں آپ کا ایک بیٹا تھا جو کافر تھا، جس نے باپ کی بات نہیں مانی، وہ باہر رہ گیا، وہ مر گیا تھا بہرحال، اور جو جانور میں وہی جانور بچے تھے جو آپ کی کشتی میں موجود تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور پوری کی پوری قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام، سورہ ہود جن کے نام سے ہے، اللہ فرماتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ قوم عاد کی طرف انہی کے قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں آئے، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود میں آئے۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہ دنیا کی سب سے مضبوط قوم گنی جاتی ہے۔ جسم کے لحاظ سے یہ سب سے لمبے چوڑے اور تندرست ہوتے تھے، اور یہ اتنے مضبوط ہوتے تھے، قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ اپنے مکانات پہاڑ تراش کر بناتے تھے۔ اب اس زمانے میں مشینری تو تھی نہیں، ظاہر ہے ہاتھ سے توڑنا تھا، تو پہاڑ توڑ توڑ کر وہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، وہ اتنی مضبوط قوم تھی۔ تو قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام انہیں سنایا، لیکن اس کے بعد بھی یہ قوم تیار نہ ہوئی۔ آپ کے لاکھ سمجھانے کے بعد، دعوت و تبلیغ کے بعد بھی یہ قوم تیار نہیں ہوئی۔ اخیر میں اس قوم پر بھی عذاب آیا اور یہ قوم بھی برباد ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف منسوب ہوئے، مبعوث ہوئے، ان کا بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کی، ان کی قوم نے بھی بات نہیں مانی، ان پر بھی عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا میں سب سے بڈھنگی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم جس برائی میں، جس قدر بد اخلاق ہے، دنیا میں روئے زمین پر کوئی قوم نہیں ہے۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور اس کی شروعات قوم لوط سے ہوئی ہے۔ یہ اس کی شروعات ہوئی، اور وہ قوم اتنی بدتمیز تھی کہ کسی کا خیال اور لحاظ نہیں کرتی تھی۔ بھی قرآن کریم میں آگے اس کا ذکر آئے گا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، تو یہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، ان کی زمین پلٹ دی گئی اور یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اولاد کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس طریقے سے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور ان کی امتوں کی نافرمانیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نافرمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا، ان عذابوں کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلا بیان